ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی۔ یہاں سے دو بھائیوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس قصے کے اندر بہت ساری عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس میں جو واقعہ یا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد محض قصہ نہیں ہوتا، اسی لیے جو واقعہ اور کہانی کے طور پر جو تفصیلات رہتی ہیں وہ تفصیلات نہیں بیان کی جاتی، بلکہ اس واقعہ کے اندر جو نصیحت کا سامان، عبرت کا سامان ہوتا ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس واقعے میں جو عبرت و نصیحت کا سامان تھا اس کو بیان کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو۔ یہ دو مرد کون ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے صرف، اور دیگر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کا واقعہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ فلسطین کے مشرقی علاقے میں کسی بنی اسرائیلی شاہی خاندان کے دو سگے بھائی تھے، یہ ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مومن متقی تھا اور دوسرا مغرور متکبر۔ ایک مومن متقی تھا اور دوسرا مغرور متکبر تھا، اور وہ مومن نہیں تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک مومن اور ایک کافر۔ اب ان دونوں کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو 8000 سونے کے سکے یعنی دینار میراث میں ملے ان کو۔ تو 4,000 دینار یعنی اشرفیاں ان دونوں نے آپس میں بانٹ لی، دونوں بھائیوں نے، مومن اور کافر دونوں نے بانٹ لی۔ کافر نے تو ان دیناروں سے، ان اشرفیوں سے اپنی دنیا بنائی، یعنی 1000 میں 2 باغ خریدے، 1000 میں بہت بڑا خوبصورت گھر بنایا، 1000 میں کسی خوبصورت عورت سے نکاح کیا، اور 1000 میں لونڈی، غلام، گھر کا ساز و سامان یہ سب خرید لیا۔ تو کافر نے تو عیش و عشرت اور اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے 4000 دیناروں کو خرچ کر دیا، لیکن جو مومن متقی تھا وہ رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اس نے اپنے 4000 دیناروں کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کہ 1000 دینار لے کر کے یہ عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، یہ 1000 میں تجھ سے جنت کی زمین خریدتا ہوں۔ اس بھائی نے دنیا کی زمین خریدی تھی، اس نے کہا اللہ میں اس کے بدلے میں جنت کی زمین خریدتا ہوں، یہ کہہ کے اس نے 1000 روپے اشرفیاں صدقہ کر دیں۔ پھر عرض کیا اے اللہ، میں 1000 کے بدلے جنت میں گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ پھر 1000 اور اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ، میں 1000 اور تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں کہ جنت میں تو جنت کی حوروں سے میری شادی کرا دے۔ تو اس نے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر 1000 لے کر کے عرض کیا کہ مولا، مجھ کو یہاں کے نوکروں چاکروں وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں، میں تو سے جنت کے غلام اور نوکر خریدتا ہوں، یہ کہہ کر کے اس نے 1000 اور جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ تو اس طرح
وہ کافر تو بڑا مالدار تھا اور خرچ کر کے اور بڑا مالدار ہوتا چلا گیا، اور یہ مومن مخلص غریب تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر دن بدن یہ غربت کے اندر زندگی گزارنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو، جعلنا لأحدهما جنتین من عناب، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے، انگوروں کے بڑے خوبصورت باغ تھے اس کے پاس میں، اور وہ اس قدر تھے بہتر کہ رب نے فرمایا وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی، ایک تو انگوروں کے باغ، کھجوروں کے درخت، اور بیچ میں جو زمین پڑی تھی وہ زمین بھی خالی نہیں تھی بلکہ اس زمین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھیتیاں نصیب فرمائی، اور پھر اللہ کا انعام اس پر اتنا کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے پھل لائے، یعنی وہ عام باغ نہیں تھے، بڑے پھلدار درخت لانے، پھلدار جو ہے وہ درخت والے باغات تھے اور اس میں بڑے عمدہ پھل ہوا کرتے تھے، وَلَن تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی، خوب جو ہے وہ پھل پھول اس کے اندر کھلتے، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بنائی، یعنی اس کو پانی کا بھی کوئی ٹینشن نہیں تھا، باغوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ادھر باغات ہیں اور چاروں طرف حفاظت کا سامان ہے اور پانی کے لیے نہر موجود ہے، پانی کی بھی کوئی دقت نہیں، اور اتنا ہی نہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا تھا، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس میں اس کے علاوہ بھی بہت سارا مال تھا۔ اب جس دنیا دار متکبر کو اتنا مال مل جائے، باغات، کھجوروں کے درخت، نہریں اور کثیر مال دولت کے انبار، خوبصورت عورت، اور اس قدر جو ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت کا سامان مل جائے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں کیا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اپنے ساتھی سے بولا، یہ جو اس کا مومن بھائی تھا نا اس سے بولا وہ يُحَاوِرُهُ، اور اس سے وہ رد و بدل کرتا تھا، یعنی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو بات چیت کرتے وقت میں اس نے کہا انا اکثر منک مالا وعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زور زیادہ رکھتا ہوں میں، یعنی میرے پاس میں مال بھی خوب ہے اور میرے پاس میں لونڈی، غلام، خدمت گزار، اور میرے پاس میں بہت کچھ سامان ہے۔ تو یہ اب تکبر اور اترانے کے اوپر آمادہ ہو گیا، اور اسی اتراہٹ کے عالم کے اندر پھر آگے اس نے کیا کیا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنے باغ میں گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، کیا بولا؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے گمان نہیں ہے کہ یہ کبھی فنا ہوگا، یعنی اتنا مال مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اب وہ اس کے اندر تکبر میں مبتلا ہو کے کہہ رہا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس کا نظریہ یہ تھا جو عام طور پر دنیا دار مادہ پرست لوگ رہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ رہتا ہے جب زیادہ مال کما لیتے ہیں سمجھتے ہماری ہوشیاری سے مال ملا ہے، اور جب اپنے مال کے لیے حفاظت کا سامان کر دیتے ہیں تو ایک دم بالکل اپنے آپ کو سیف سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ نہر موجود ہے، پانی کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور آس پاس میں حفاظت کے لیے جو ہے وہ کھجوروں کے باغات لگے ہوئے ہیں، بیچ میں انگوروں کے درخت ہیں، تو کوئی آندھی وغیرہ کا بھی کچھ خطرہ نہیں ہے، تو اب مجھ کو جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں، ایک دم اترانے کے اوپر آمادہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں کہنے لگا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اب چونکہ کافر تھا تو قیامت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا، یعنی اس کے تکبر کا یہ حال تھا، کہہ رہا ہے کہ اول تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر قیامت آئی تب بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ دے گا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بہت مہربان ہے، کیونکہ اگر اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو یہ باغات کیوں دیتا، کھجوروں کے درخت مجھے کہاں سے ملتے، نہر کہاں سے آتی، اتنا مال و دولت۔ عام طور پہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں ان کا یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، وہ گناہ کرتے ہیں تب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اسی لیے اگرچہ حرام مال کی کمائی ہو اس سے بھی اگر کوٹھی اور بنگلہ بنائیں گے تو اس پر بھی لکھیں گے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حرام کام سے جو ہے وہ اپنے بنگلوں کو بنا کے اس پہ ھذا من فضل ربی لکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے سب اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے ملا ہے۔ تو اس مالدار کافر نے بھی یہی تصور کیا اور اپنے مال کے اوپر وہ تکبر کرنے لگا۔ اب تکبر کرتے کرتے نوبت کیا آئی،
قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، جو مومن بھائی تھا نا اس کا، اس سے بات چیت کرتے ہوئے اس نے اسے کہا کہ تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، یعنی تو اتنا اترا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو پہلے تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نترے پانی کی بوند سے پیدا کیا، ماں کے شکم میں ایک پانی کا قطرہ رحم میں پہنچا تھا، اس سے تو بنایا گیا ہے، اور پھر تجھے ٹھیک مرد کیا، اور اسی جو ہے پانی کے قطرے کو اللہ نے خون اور پھر گوشت پھر ہڈیاں چڑھا کر کے ایک جیتا جاگتا جو انسان بنا دیا، اور تو اس قدر بہکی باتیں کر رہا ہے اور تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. تجھے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. سمجھایا مومن بھائی نے اس کو، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا. یعنی تو جو اترا کر کے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو الٹا تو شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو مومن بھائی اس کو سمجھانے لگا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. مومن بھائی نے بڑی پیاری نصیحت کی اس کافر کو، کہا کہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا. یعنی کہا کہ تجھے باغ میں جب جانا تھا تو تجھے یہ کہنا تھا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، جو چاہے اللہ وہی ہوگا اور ہمارے پاس میں کوئی طاقت ہے نہیں، جو کچھ دیا سب اللہ ہی نے دیا ہے. مومن بھائی نے اس کو سمجھایا کہ تجھے کہنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. یہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. یہ ابھی جو واقعہ چل رہا ہے اس سے میں گزرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں مومن بھائی نے جو کافر کو نصیحت کی تھی کہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ تجھے کہنا چاہیے، اس کلمے میں کتنا جو ہے وہ کتنی مٹھاس ہے، کتنی چاشنی اور کتنا فائدہ ہے. اس نے سمجھایا کہ تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. اب اس کا تکبر توڑنے کے لیے کہا کہ اگر تو مجھے اپنے سے مال میں کم دیکھتا ہے، مال اور اولاد میں اگر تو مجھے اپنے سے کم دیکھتا ہے تو پھر فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علی حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتار دے تو وہ چوپٹ میدان ہو کر کے رہ جائے. تو اتنا ناز کر رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس اتنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسا بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا دے دے گا اور تیرا جو باغ ہے نا سب ایک دم تباہ کر کے ایک دم چٹیل میدان بنا دے گا، تو ایک دم ہاتھ ملتے رہ جائے گا. یعنی اللہ کی قدرت پر بندے کو یقین رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ تمہیں کہنا چاہیے، اپنے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ چاہے جس نے پل بھر میں تجھے اتنا دے دیا، وہ چاہے تو پل بھر میں تجھے ایک دم بالکل فقیر بنا دے گا. اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں مجھے کیا سے کیا بنا دے گا. اور کہا کہ تجھے اپنے پانی پہ ناز ہے کہ میرا کھیت کیسے برباد ہوگا، بارش نہیں آئے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، میرے پاس تو اندر ہی نہر ہے، پانی پلاتا رہوں گا، باغ کھلتا رہے گا. تو اس کا نظریہ یہ تھا کہ پانی پہ بھروسہ ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ ہے. تو فرمایا او یصبح ماؤھا غورا، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے. اللہ تعالیٰ چاہے تو تیری نہر زمین میں دھسا دے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی دیا تو پانی لے جا بھی سکتا ہے، اور جب وہ لے جائے گا نا تو پھر کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں بھی زمین سے واپس نہیں لا پائے گا. ایک آدمی نے جو سورہ 29 پارے کی جو پہلی سورہ ملک کی جو آخری آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر پانی زمین میں چلا گیا تو ہم مشینیں لگا کر کے نکال لائیں گے، یا اس طرح کی باتیں اس نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کی کہ ہم کسی طرح اندر سے جو ہے وہ کھود کے لے آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ کا ڈھیلا نکال کر کے باہر کر دیا، تو اس کی آنکھ کا پانی بہہ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تو زمین کا پانی لانے کی بات کرتا ہے، تیری آنکھ کا جو پانی بہہ گیا اسی کو واپس لا کر کے دکھا دے، اپنی آنکھ کو واپس صحیح کر کے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار یہ بندے کو زیبا نہیں دیتا. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، اس بندہ مومن نے جو سمجھایا تھا وہی ہوا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، ہلاک کر دیے گئے. پورا کا پورا باغ اس کا صاف ہو گیا، اللہ کا عذاب آیا، پورا باغ صاف ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی. اتنا لاکھوں روپیہ
سونے کے سکے جو خرچ کیے تھے لاکھوں کروڑوں روپے سب برباد ہو گئے. اب وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا کہ ہائے اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, میرا مال چلا گیا. وہ جو ہوتا ہے نا کہ بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ رہتے ہیں, وہ کبھی دین کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. جب سارا مال برباد ہو جاتا ہے اور جب بھیک مانگنے کی نوبت آتی ہے تو پھر ہاتھ ملتے, ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. تو اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا تو ہاتھ ملتا رہ گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اور وہ اپنی ٹٹیوں پر گھرا ہوا تھا. یعنی باغ جو تھا نا پورا ایک دم بالکل جو رہتے ہیں نا باغ کے کنارے ٹٹیاں, اسی کے اوپر گر پڑا, کچھ بھی نہیں بچا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, اور کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا, میں نے کتنا بڑا ظلم کیا, اپنے رب کے ساتھ میں نے شرک کر دیا. فرمایا وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, اور اس کے پاس میں کوئی جماعت نہیں تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی, نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. دنیا والوں سے بدلہ لے, دنیا والوں کا آدمی مقابلہ کرے, اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلہ لینے کی طاقت کس میں؟ اللہ نے اس کو ایسا ہلاک کر دیا کہ اب اس کے پاس میں صرف ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا. اب اس کے بعد میں فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے اچھا. جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ پہ یقین رکھتا ہے, وہی کامیاب ہے. نا دنیا کے مال پہ بھروسہ رکھنے والا 4 دن کی چاندنی یا پھر وہی اندھیری راتیں ہیں. حسن والوں کا حسن بہہ کر کے رہ گیا, مال والوں کی دولت جو ہے وہ کوڑیوں کے دام میں بک گئی, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی طاقتیں جو ہے وہ ستیہ ناس ہو گئی کہ ان کی پیٹیں تک جھک کر کے رہ گئی, دبدبے والے لوگ جو ہے وہ در در کے محتاج ہو کر کے رہ گئے. اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا کہاں پہ کام کا بھروسہ اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ پہ کرے. جو اللہ کے بھروسے رہتا ہے وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. تو اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس اور عبرت کا بڑا سامان رکھا کہ مادہ پرستی کو ترک کرے بندہ, اپنے مال و دولت دنیا پر, اپنے غلام اور خادموں پر, اپنے عہدہ, اپنے منصب, اپنے تخت و تاج کے اوپر بھروسہ نہ کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو کر کے ختم ہو جانے. بھروسہ اگر بندے کو کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اب اس واقعے کے اندر کتنا نصیحت اور عبرت کا سامان ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن